نہ صرف یہ کہ غلط فہمی کا شکار رہے ہیں بلکہ وہ غلط فہمیاں پھیلاتے رہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو نماز کی تمام سنتوں میں سب سے زیادہ، سب سے صحیح تر اور سب سے زیادہ احادیث قولیہ، فعلیہ اور تقریریہ سے ثابت ہے، یہاں تک کہ باخبر محدثین محققین نے رفع الیدین کو سنت متواترہ میں گنا ہے، ایسی سنت جو متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ سنت اور حدیث اس کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک متواتر اور ایک احاد۔ تو رفع الیدین کی احادیث کو علامہ سیوطی نے اور بڑے بڑے محدثین، یہاں تک کہ امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری، بخاری شریف کے مصنف امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رفع الیدین کی احادیث کو سنت متواترہ میں شمال کیا، یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے جو احادیث موجود ہیں وہ احادیث متواتر ہے۔ اتنی بڑی اہم اور بابرکت احادیث کو نظر انداز کر کے صرف ضعیف، منکر، معضل، مرسل روایات کو صاف صریح مرفوع احادیث کے مقابل پیش کرنا، یہ ایسی جرأت ہے کہ صرف تقلید کی وجہ سے احادیث صحیحہ کا انکار کر دینا، اس کی باطل تعویلیں کرنا اور اس کے تعلق سے نازیبا اور دور از کار نامناسب باتیں پھیلانا ایک طبقے کا بہت زمانے سے شعار بنا ہوا ہے۔ احادیث تو ساری کی ساری جو صحیح ہے، صریح ہے، مرفوع ہے، متصل ہے، یہ بتا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان چار مواقع پر رفع الیدین کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانتے،
اب جو صاف سری حدیثیں آ رہی ہیں ان کی تعویل کرتے ہیں، ایسی شگافیاں، ایسی لنترانیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حدیث کا معنی مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور پتہ ہی نہیں چلتا یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کو مانتے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ بہت زمانے تک ہمارے ان بھائیوں نے عوام کو یہ کہہ کر ورغلایا، بہکایا کہ رفع الیدین تو منسوخ ہے، کچھ دنوں اللہ کے رسول نے کی تھی، پھر اس کے بعد منع کر دیا۔ اب کچھ لوگ عوام میں جو جاہل مولوی ہیں، پیشہ ور مقرر ہیں، وہ اس میں کچھ اور مرچ مسالہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بہت سارے لوگ منافق تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، اور جب نماز کے لیے آتے تھے تو اپنی آستینوں میں بت چھپا کر لاتے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ جب رسول اکرم نے یہ دیکھا اور جب نماز کے لیے آتے تھے تو اپنے اللہ کے رسول نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا۔ جب رسول اکرم نے یہ دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، میری آواز مجھے واپس آ رہی ہے؟ ارے سید صاحب دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال شاید درست ہو گیا ہو۔ تو اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو حکم دیا کہ رفع الیدین کیا کرو۔ رفع الیدین کرنے سے جو وہ آستینوں میں بت چھپا کر لاتے تھے وہ گر جائیں گے، اور ان کی منافقت کھل جائے گی۔ تو تاکہ وہ بت چھپا کر نہ لائیں، اس ڈر سے کہ یہ جب ہم رفع الیدین کریں گے تو گر جائیں گے، ان کو منافقت سے روکنے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا تھا۔ ہمارے بیچارے عوام ناواقف، بے علم، وہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور یہ ایسا جھوٹ ہے جس کی ایک روایت بھی نہ صحیح، نہ صریح، نہ مرفوع، نہ متصل، نہ موقوف، ایک روایت بھی کتب حدیث میں نہیں پائی جاتی۔
یہاں تک کہ ضعیف و موضوع حدیث بھی ایسی نہیں پائی جاتی، لیکن رفع الیدین کی دشمنی میں ان بھائیوں نے رسول اکرم کی سنت کی دشمنی میں عوام میں اس طرح کی باتیں پھیلا دی۔ اب جسے دیکھو وہ دو باتیں کہہ رہا ہے، رفع الیدین تو منسوخ ہو گئی ہے۔ اچھا جی، کیوں منسوخ ہو گئی؟ رسول اکرم نے رفع الیدین کا حکم دیا تھا صرف اتنی مدت کے لیے جب تک مسلمانوں کی صفوں میں منافقین گھسے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے، اور جب یہ بات ختم ہو گئی تو رفع الیدین بھی ختم ہو گئی۔ اب آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ بات آپ کو کہاں ملی؟ حدیث کی کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، موطا میں، دار قطنی میں، سنن بہقی میں، معجم کبیر طبرانی میں، مسند ابو یعلا میں، مسند امام احمد بن حنبل میں، مستدرک حاکم میں، مسند ابو عوانہ میں، کون سی کتاب میں آپ کو یہ بات ملی ہے؟ وہ حدیث تو پیش کریں۔ تو کہتے ہیں کہ حدیث کی صرف اتنی ہی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں تو بہت ہیں۔ ارے بھائی، ہم یہ بحث نہیں کر رہے ہیں کہ حدیث کی کتابیں اتنی ہی ہیں یا بہت ہیں، ہم تو آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں حدیث کی اس کتاب کا نام، صفحہ، باب، اور وہ حدیث بتا دیں کہاں ہے، کیسے ہے، تاکہ ہم بھی تو دیکھ لیں۔ کیا ٹھہرتے ہیں اس کے بعد؟ نہیں ٹھہرتے، یہاں وہاں کی، ایران کی، توران کی بکے اور نکل جاتے، اور عوام کو الجھا جاتے۔ دلیل ہے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تقریباً 40 سال کا عرصہ ہوا ہو، میں اس زمانے میں ناگپور میں ایک ادارے میں پڑھاتا تھا، تو ایک صاحب جو ریلوے میں بڑی پوسٹ پر تھے، اور میں بھی اس زمانے میں شعر و شاعری کیا کرتا تھا، ان کو شعر و شاعری کا چسکا لگا ہوا تھا، اور وہ وہاں مہمان آئے، ایک صاحب جن کی چکی تھی اور ان کو بھی شعر و شاعری کا اچھا ذوق تھا، وہ میرے پاس اکثر آیا جایا کرتے تھے، تو وہ اپنے اس مہمان کو بھی لے کر آ گئے۔ بات چیت ہوئی تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو رفع الیدین کرتے، تو کہنے لگے کہ رفع الیدین تو منسوخ ہو گیا۔ تو ہم نے کہا اچھا، یہ تو نئی بات ہے ہمارے لیے، تو منسوخ کیوں ہوا؟ ایک بات جو رسول اکرم نے کی، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ایک زمانے تک، پھر اس کے بعد منسوخ ہو گیا، تو منسوخ کیوں ہوا؟ تو کہنے لگے کہ وہ لوگ بت لے کر آتے تھے آستینوں میں، اور پھر بتانے لگے آپ نے وہ شعر نہیں سنا؟ میں نے کہا کون سا؟ کہ اقبال کا وہ شعر،
اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ ہم نے کہا سنا تو ہے۔ کہا دیکھیے، آستینوں میں بت لے کر آتے تھے لوگ نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے ان کی منافقت کو پکڑنے کے لیے رفع الیدین کا حکم دیا تھا، اور جب منافقین ختم ہو گئے تو اللہ کے رسول نے رفع الیدین کا حکم منسوخ کر دیا۔ تو میں نے کہا کہانی تو بہت اچھی ہے، لیکن جو کہانی آپ ہمیں سنا رہے ہیں، ظاہر ہے آپ تو اس زمانے میں تھے نہیں، نہ ہم تھے۔ آپ نے یہ کہانی سنی کہاں سے، کون سی کتاب میں پڑھی؟ حدیث کی کچھ کتابوں کے ہم نے نام لیے، ان کتابوں میں سے کسی کتاب میں آپ نے دیکھی ہے حدیث؟ نہیں۔ تو کون سی کتاب میں آپ نے یہ پڑھی ہے بات؟ نہیں، ہمارے مولوی صاحب بتا رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ جو آپ کے مولوی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، اس زمانے تک موبائل چلا نہیں تھا، تو مولوی صاحب سے پوچھ کے ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے علم میں بھی کچھ اضافہ ہو۔ مولوی صاحب سے یہ پوچھیں کہ یہ بات آپ نے حدیث کی کس کتاب میں دیکھی، کون سے صحابی نے بیان کی ہے، یہ حدیث کی کس کتاب میں پائی جاتی ہے، اور اگر ان کے پاس ہے وہ حدیث تو ذرا سا ہمیں لکھ کر بھیج دیں، پوسٹ کارڈ ہی میں لکھ دیں۔ اس زمانے تک ڈاک خانے کا نظام ٹھیک ٹھاک تھا۔ ہم نے کہا اچھا ایک بات یہ بتائیے کہ وہ آپ نے عرب کے لوگوں کو دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں دیکھا ہے۔ میں نے کہا جیسے ہماری یہ آستین ہے، اس میں بٹن لگا ہوا ہے، کیا عرب کے لوگ ایسے بٹن لگاتے ہیں آستینوں میں؟ کہنے لگے یہ دھیان نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ آستینیں نہیں چلی تھیں اور نہ ان میں بٹن لگائے جاتے تھے۔ آج بھی آپ مصر میں، سوڈان میں، نائجیریا میں، مالی میں، نیجر میں، ان علاقوں میں آپ چلے جائیں جہاں مسلمان رہتے ہیں افریقہ میں، تو وہ یہ آستینیں نہیں بناتے، وہ کھلی رہتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کچھ زمانہ پہلے تک بنگالی کرتا چلتا تھا، تو اس میں بھی آستینیں نہیں ہوتی تھی، تو ان کی بڑی بڑی ہوتی تھی آستینیں عرب والوں کی، تو وہ کتنے بڑے بت ہوتے تھے جو آستینوں میں چھپا لیتے تھے۔ تو کہنے لگے چھوٹے ہی ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ چھوٹے کتنے چھوٹے؟ وہ سگریٹ پیتے تھے اور سگریٹ کی ڈبی ان کے پاس رکھی ہوئی تھی، تو میں نے ان کی سگریٹ کی ڈبی اٹھائی اور میں نے ان سے کہا کہ کم سے کم اتنے بڑے تو ہوتے ہوں گے۔ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے آستین میں رکھا سگریٹ کی ڈبی کو، اور اس کے بعد آستین کو میں نے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا، اور میں نے کہا کہ دیکھیے میں رفع الیدین کر رہا ہوں، گر رہا ہے کیا؟ کیا آپ نے پکڑ رکھا ہے؟ تو ہم نے کہا چلیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پہلی بار رفع الیدین کیا ہم نے
بت کہاں گیا؟ کیا گر گیا؟ وہ ڈبی گر گئی۔ تو میں نے کہا اگر بت رکھ کے لاتے تھے تو بت تو پہلے ہی رفع الیدین میں، جب ہم نماز میں داخل ہونے کے لیے جب تحریمہ کی رفع الیدین کرتے ہیں، اس میں تو اختلاف نہیں ہے نا، وہ تو سبھی کرتے ہیں۔ ہمارے یہ بھائی بھی اس رفع الیدین کو مانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ مانتے ہیں کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں مانتے ہیں۔ تو ہم نے کہا جب پہلی بار رفع الیدین کریں گے تبھی یہ بت گر جائیں گے، اور ہم لوگ تو رفع الیدین کر کے ایسے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، آپ لوگ تو رفع الیدین کر کے پہلے نیچے کرتے ہیں پھر اس کے بعد باندھتے ہیں ناف کے نیچے، کرتے ہیں نا؟ کہنے لگے ہاں۔ تو جب پہلی ہی رفع الیدین میں بت گر گئے تو رکوع کو جاتے، رکوع سے اٹھتے رفع الیدین کی پھر ضرورت کیا رہی؟ جو بت پہلی ہی بار میں گر گیا اس کو دوسری اور تیسری بار میں گرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے نہیں نہیں وہ آستین میں نہیں رکھتے تھے، پھر کہاں رکھتے تھے؟ کہنے لگے بغل میں رکھتے تھے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم نے وہ ڈبی بغل میں رکھ لی اور اس کے بعد رفع الیدین کی۔ میں کہا دیکھیے رفع الیدین ہم کر رہے ہیں اور کانوں تک اٹھا رہے ہیں ہاتھ، اور پھر ہم نے باندھ لیے۔ کیا بت گرا؟ کیا نہیں گرا؟ ہم نے کہا ہم رکوع کو جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، بت گرا کیا؟ نہیں گرا۔ تو یہ آپ کی بات تو غلط ہو گئی، تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بغل میں رکھ لیتے تھے۔ تو یہ آپ کی لاجک جو ہے جس آدمی نے بنائی ہے، جس نے پھیلائی ہے، اور یہ جھوٹ جس نے گڑھا ہے، وہ اپنے مسلک کا تو بہت بڑا تھا لیکن عقل سے پیدل تھا۔ اس نے ایک بار بھی تجربہ کر کے نہیں دیکھا، پریکٹیکل کر کے نہیں دیکھا۔ اگر پریکٹیکل کر کے دیکھتا تو ایسی احمقانہ بات نہ کہتا۔ تو یہ جو مشہور کیا گیا ہے کہ رفع الیدین بتوں کو گرانے کے لیے شروع کیا گیا تھا، یہ تو غلط ثابت ہوا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ ذرا یہ سوچیے آپ، اگر رسول اکرم کو معلوم تھا کہ یہ آدمی منافق ہے، تب تو سارے صحابہ کرام کو جمع کر کے ایسے ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے تھا سب کے سامنے کہ دیکھو یہ بت لے کر آ رہے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، تاکہ ہمیشہ کے لیے ان کی پہچان بھی ہو جاتی اور ان کو جرأت بھی نہ ہوتی نماز میں آنے کی۔ ایسا تو کسی دن نہیں کیا اللہ کے رسول۔ اور کتاب میں، کسی حدیث میں، کسی تاریخ میں کہیں آپ نے ایسا پڑھا سنا کسی مولوی سے کہ جب رفع الیدین کا حکم دیا تھا تو لوگوں کی آستینوں سے بت گرا کرتے تھے، پھر وہ پکڑے جاتے تھے؟ پھر اللہ کے رسول ان کے ساتھ کرتے کیا؟ ان کو کیا سزا دی تھی بتائیے آپ؟ جن کی آستینوں سے بت گرے، ان کو پکڑا گیا تو ان کو سزا کیا دی گئی؟ بھائی خالی اتنی بات ہو کہ بت گر گیا، ٹھیک ہے بت تو گر گیا، اب اس کا منافق ہونا ثابت ہو گیا، تو اب سزا کیا دی ان کو؟
یہ تو بتانا چاہیے نا آپ کو کہ سزا یہ دی. کوئی مولوی، جس مولوی نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، اس مولوی سے یہ بات بھی پوچھئے گا کہ پھر رسول اکرم نے جن جن کے بت گرے تھے ان کو سزا کیا دی. ہے کہیں کسی کتاب میں؟ نہیں. اور ذرا ایک اور بات ہے جس پر غور کیجئے. یہ الزام آپ لگا کس کو رہے؟ صحابہ کرام پر. عام طور سے صحابہ کرام پر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان میں منافق گھسے ہوئے تھے، نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور آستینوں میں بت چھپا کر لاتے تھے. صحابہ کرام کے مقدس گروہ پر یہ بدگمانی ایک آدمی کیسے جانے گا کہ یہ صحابی ہے؟ جو آدمی رسول اکرم کو دیکھے، کلمہ پڑھے، آپ کے ساتھ نماز پڑھے، تو سارے تو مسلمان اس کو صحابی مانتے. اب اگر رسول اکرم کے دربار سے یہ بات نکلے کہ فلاں فلاں منافق ہیں، تب تو صحیح ہے. اور اگر نہ نکلے تب تو مشکوک سارے صحابہ ہو گئے. تو آپ صحابہ کرام کے بارے میں ایسی شکوک و شبہات کو جنم دینے والی باتیں تراشتے ہیں صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے. کیا شرم نہیں آنی چاہیے لوگوں کو ایسی بات کہتے ہوئے؟ تو وہ خاموش رہے. بہرحال چونکہ مجلس تو قائم ہوئی تھی شعر و شاعری کی، ہنسی خوشی کے ساتھ، لیکن اس کا اختتام بڑا عجیب سا ہو گیا. اب وہ بڑے شرمندہ، کیونکہ کسی بات کا جواب نہیں ان کے پاس. کہنے لگے ٹھیک ہے میں آپ کو ثبوت دوں گا اس کا. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہی میرا پتہ ہے اور یہ آپ کے رشتہ دار جو بیٹھے ہوئے، اگر آپ ان کو بھی بھیج دیں گے خط، انتردیشی لفافہ، تو وہ بھی مجھ کو پہنچ جائے گا اور میں آپ کا بہت احسان مند رہوں گا، آبھاری رہوں. لیکن آج تک پھر ملاقات بھی نہیں ہوئی ان سے، اور نہ کوئی خط، نہ ثبوت، نہ وہ فراہم کر سکے نہ کوئی اور فراہم کر سکتا ہے. یہ جھوٹے لوگ اپنے مسلک کو بچانے کے لیے رسول اکرم پر، صحابہ کرام پر جھوٹ بولتے، جھوٹی باتیں گڑھتے. حالانکہ سیدھی سادی بات ہے کہ رسول اکرم جو حکم دیں اس کو مان لو. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حکم رسول دے اس کو مضبوطی سے تھامو. اور جس بات سے منع کریں تو اس سے رک جاؤ. وما نہاکم عنہ فانتہوا، لیکن بات پتہ نہیں کس نے ان کے دماغ میں یہ بٹھا دی ہے کہ رسول نے، اور رسول نہیں، امام صاحب جو حکم دے وہ مانو. نہ اللہ کی پرواہ کرو، نہ رسول کی پرواہ کرو، نہ صحابہ کرام کی پرواہ کرو، نہ محدثین کی پرواہ کرو.
تم تو مقلد ہو، لہذا امام جو کہہ رہے ہیں وہ سننا ہے تمہیں، وہ ماننا ہے تمہیں، اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر کوئی حدیث پیش کرے تو اس طرح کی جھوٹی کہانیوں سے اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت ہمارے ان بھائیوں کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے، ان کا ایمان درست کرے، اور امام صاحب کو بدنام کر کے جو کچھ بھی یہ گناہ کما رہے ہیں، اللہ رب العزت اس سے ان کو بچائے۔ وہ یہ نہ کہے کہ امام صاحب کو کیسے بدنام کر رہے ہیں، امام صاحب نے تو کہا ہے رفع الیدین نہیں، امام صاحب نے کہا ہے، لیکن جس زمانے میں امام تھے اس زمانے میں حدیث کی کتابیں مدون نہیں تھی، کچھ حصے، کچھ اجزاء، کچھ حدیثیں لوگوں کے پاس لکھی ہوئی تھی۔ بعد میں دوسرے امام جو آئے، حضرت امام مالک، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی کوئی کتاب نہیں لکھی، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا امام مالک لکھی، حدیث کی کتاب ہے، اور سینکڑوں ہزاروں فتوے صحابہ کرام کے ان کی اس کتاب میں موجود۔ پھر ان کے شاگرد امام مالک کے حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی آئے، انہوں نے مسند الشافعی لکھی، کتاب الام لکھی، جو آج 10 سے زیادہ جلدوں میں چھپ رہی ہے، اور رسالہ لکھی جو اصول حدیث اور اصول فقہ کے قواعد کا مجموعہ ہے۔ پھر اس کے بعد امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل الشیبانی، وہ آئے اور انہوں نے ایک کتاب مسند امام احمد ابن حنبل لکھی جو احادیث کا انسائکلوپیڈیا ہے، 40 سے زائد جلدوں میں آج تحقیق کے بعد وہ چھپ چکی ہے۔ تو حدیث کا جو علم ان 3 اماموں کے پاس تھا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس نہیں تھا۔ ان کو ایک حدیث ملی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں ایک بار انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سناؤں، نماز بتاؤں؟ لوگوں نے کہا ہاں ضرور بتائیے۔ تو اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو ہاتھ اٹھائے، کانوں تک، اور پھر نہیں اٹھائے۔ اس سے امام صاحب نے
اور اس زمانے کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ رکوع کو جاتے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کی، یہ منسوخ ہو گئی۔ منسوخ ہو گئی کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے یہ جاری تھی، کیونکہ اللہ کے رسول کے اور صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت وائل اور رسول اکرم کے وہ صحابی جو آپ کی زندگی کے آخری حصے میں سن 9 میں آپ کے پاس آئے، انہوں نے بتلایا کہ آپ رفع الیدین کرتے تھے 4 جگہ پر۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو لے کر بیٹھ گئے، باقی کچھ نہیں سنیں گے ہم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں، عثمان غنی کیا کہہ رہے ہیں، علی مرتضی کیا کہہ رہے ہیں، سعد سعید کیا کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن زبیر کیا کہہ رہے ہیں، کسی کی بات نہیں سن۔ یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ اصل میں اس زمانے میں یہ حدیث امام صاحب کو پہنچی نہیں، اور ان کو اس بات کا احساس تھا کہ ساری حدیثیں مجھے نہیں پہنچی، اسی لیے انہوں نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مثل، جب کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے اللہ کے رسول کی تو یہ سمجھنا کہ میرا مذہب یہی ہے۔ کون سا؟ جو صحیح حدیث میں ذکر کیا۔ تو امام صاحب تو بری الذمہ ہو گئے۔ اگر قیامت کے دن ان سے پوچھا بھی جائے رفع الیدین کی مخالفت آپ نے کیوں کی، تو وہ کہہ دیں گے کہ میرے علم میں جو تھا وہ میں نے بتایا، اور میں تو یہ بھی کہہ کے آیا تھا کہ جب کوئی صحیح حدیث اللہ کے رسول کی تمہیں مل جائے تو تم اس پر عمل کرنا، اور ساری زندگی وہ اس پر عمل کرتے رہے۔ آپ کوئی بھی فقہی کتاب اٹھا لیجئے، قدوری، شرح وقایہ، ہدایہ، در مختار، رد المختار، منیا قنیا، بنایا، جو مشہور کتابیں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ امام صاحب کے 2 قول ہیں بعض مسائل میں۔ پہلے کہا نہ کرو، بعد میں کہا کرو۔ ایک قول یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، ایک قول یہ ہے کہ کرنا چاہیے۔ تو 2 قول کیوں ہے بھائی؟ قول تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو 2 قول اس لیے ہیں کہ پہلے حضرت الامام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو وہ حدیث نہیں ملی تھی، تو آپ نے اصول کلیہ کا اعتبار کر کے یا قیاس کو استعمال کر کے یا اجتہاد کو استعمال کر کے کوئی بات بتا دی، بعد میں حدیث مل گئی اور وہ ان کے قیاس اور ان کے اجتہاد کے خلاف تھی، تو رجوع کر لیا۔ امام صاحب نے رجوع کر لیا، اس لیے فقہ کی کتابوں میں قول قدیم، قول جدید ایک اصطلاح ہے۔ امام صاحب کا یہ قول قدیم ہے اور یہ قول جدید ہے۔ ایک اور بات، جو محتاط علماء ہے، محقق،
فقہی مسائل میں جنہوں نے اچھی طرح سے تحقیق کی ہے، مذاہب فقہیہ کی، انہوں نے یہ لکھا کہ امام صاحب کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد اور امام جو ان کے مشہور تھے 4 شاگرد، ان لوگوں نے امام صاحب کی بعض مسائل میں مخالفت کی۔ مخالفت کیوں کی؟ شاگرد اپنے استاد کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جاتی ہے تب میں اس کو اپنا مذہب بناتا ہوں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ تو آپ نے اپنے آپ کو بچانے کا اچھا نسخہ نکالا، لیکن اس کا کیا ہوگا کہ امام صاحب کے شاگردوں نے، امام ظفر، امام محمد اور امام ابو یوسف، ان لوگوں نے امام صاحب کی بعض مسائل میں مخالفت کی۔ کیا امام صاحب کا یہ مسئلہ نہیں مانا جائے؟ صرف اتنی سی بات نہیں، فقہ حنفی کے بڑے بڑے اصحاب ترجیح جو کہلاتے، ان لوگوں نے بھی فتویٰ صاحبین کے قول پر دیا، امام صاحب کو چھوڑ دیا، امام صاحب کی بات نہیں مانی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام صاحب کو صحیح حدیث مل گئی تھی تب انہوں نے کوئی بات فرمائی تھی؟ تو صاحبین نے اس کے خلاف جو کہا تو صحیح حدیث کے خلاف کہا، آپ مانیں گے اس کو؟ کیسے مانیں گے؟ یہ حضرات کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں تھے، وہ بھی مجتہد تھے۔ چاہے ہمارے یہ بھائی تقلید شخصی کو بچانے کے لیے ان کو مجتہد فی المذہب کہہ دیں، لیکن وہ مجتہد فی المذہب کی کوئی کیٹیگری اس زمانے میں موجود نہیں تھی۔ یہ لوگ بھی مجتہد تھے، مجتہد تو مانتے ہیں آپ، لیکن مطلق نہیں، فی المذہب کہتے، مقید کہتے۔ مقید آپ کہتے ہیں، چلو مقید مان لیتے ہیں، تو اجتہاد ان کو امام صاحب کے قول میں کرنا چاہیے۔ وہ تو امام صاحب کا قول چھوڑ رہے ہیں، اس کی تردید کر رہے ہیں، اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب کے فتوے کے خلاف صحیح حدیث موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب کے یہ 2 بڑے شاگرد جن کی وجہ سے حنفی مذہب پھیلا، یہ بھی جانتے تھے کہ امام صاحب کے سارے فتوے حدیث کے مطابق نہیں، کچھ فتوے قیاسی
اور ان کی رائے کے ہیں، حدیث کے مطابق نہیں۔ جب ان کو حدیث ملی تو امام صاحب کے قول کے مطابق، جو انہوں نے فرمایا تھا اذا صح الحدیث فهو مثل، انہوں نے امام صاحب کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے امام صاحب کی بات چھوڑ کر رسول اکرم کی حدیث پر مسئلے کی بنیاد رکھی اور اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ بعد میں آنے والے فقہا نے جب تحقیق کی کہ امام صاحب کی بات ان شاگردوں نے کیوں نہیں مانی، تو ان کو بھی یہ بات ملی کہ امام صاحب کا فتویٰ حدیث کے خلاف تھا، اس لیے شاگردوں نے بات نہیں مانی، اور حدیث صحیح ہے، درست ہے۔ اس لیے ان فقہا نے بھی صاحبین کے قول کو ترجیح دی اور امام صاحب کی بات چھوڑ دی۔ تو یہ تو ایک اچھی بات تھی، امام صاحب نے اپنا دامن بچایا۔ کیا اللہ کے رسول کی حدیث کی مخالفت کا الزام میرے دامن پر نہ لگے؟ اس لیے فرمایا جب صحیح حدیث مل جائے تو اس کو میرا مذہب سمجھو۔ صاحبین نے امام کے دامن پر داغ لگنے سے اور اپنے دامن پر داغ لگنے سے کہ اندھے مقلد بن کر صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے امام صاحب کے خلاف حدیث دیے گئے فتوے پر عمل کیا، انہوں نے اس الزام کو دور کرنے کے لیے انہوں نے امام صاحب کے فتوے کے خلاف فتویٰ دیا۔ تو امام صاحب بری الذمہ، صاحبین بری الذمہ۔ پھر بڑے بڑے جو فقہا تھے، شاگردوں کے شاگرد جو آئے، ان لوگوں نے تحقیق کرنے کے بعد صاحبین کے قول کو ترجیح دے کر امام صاحب کی بات چھوڑ دی، صرف اس لیے کہ کہیں ہمارے دامن پر حدیث کی مخالفت کرنے کا الزام نہ لگے۔ اب ان لوگوں نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن ہمارے وہ بھائی جو آج بھی ایک دو نہیں، دو چار 10 20 نہیں، سینکڑوں احادیث کا دھڑلے سے انکار کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کو ناکارہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اپنے مسلک کی بنیاد پر۔ ہمارا مسلک بچا رہے، رسول کی بات غلط ہو جائے، صحابہ کرام کی بات غلط ہو جائے، امام صاحب کی بات غلط ہو جائے، صاحبین کی بات غلط ہو جائے، لیکن مسلک کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ رفع الیدین کے مسئلے میں یہی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو رسول کی سچی محبت عطا فرمائے۔ بھائیو، جس حدیث کا ہم نے ذکر کیا، ترک رفع الیدین، ترک رفع الیدین میں کوئی بھی صحیح صریح حدیث رسول سے، صحابہ کرام سے یا تابعین سے نہیں پائی جاتی۔ حدیث کی بات کر رہا ہوں، قول کی نہیں۔ رسول کے خلاف ساری دنیا بھی ایک رائے ہو جائے تو ساری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ رسول سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین ہے۔ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، رسول غلط نہیں ہو سکتی۔
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. دنیا کے لوگ اپنی رائے سے، اپنے قیاس سے، اپنے اجتہاد سے، اپنی پسند سے، اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، لیکن میرا رسول جب کہتا ہے تو وحی کی روشنی میں کہتا ہے. وما ينطق عن الهوى، خواہشات کے پیچھے چل کر خواہش پرستی نہیں کرتا. ان هو الا وحی یوحی، وہ جو کچھ بھی کہتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، وہی اس کی نگرانی کر رہی ہے. وہی آتی ہے تو زبان کھولتا ہے، اور اگر کوئی بات اللہ کی منشا کے خلاف نبی سے سرزد ہو جائے تو اللہ رب العزت فوراً اطلاع کر دیتا. یہ بات ہماری منشا کے خلاف ہے. قرآن شریف میں ایک دو نہیں، دسیوں واقعات، آیتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، لما تحرم ما احل اللہ، جو چیز اللہ رب العزت نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے آپ اس کو حرام کیسے کر سکتے؟ جب آپ نے شہد کھانے کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی بھیج دی، نہیں یہ ہماری منشا کے خلاف، ایسا نہیں کر سکتے. آپ کو تو اسوہ نمونہ بنا کر بھیجا. شہد جیسی چیز جس کو ہم نے شفا بنایا، جس میں شفا رکھی، اگر آپ نہیں استعمال کریں گے تو آپ کی امت بھی استعمال نہیں کرے. تو شفا سے آپ محروم، آپ کی امت محروم ہو جائے گی. تو اللہ تعالی نے فوراً وہی نازل فرما، اور رسول نے اس سے رجوع کر لیا. اور بھی کئی واقعات، عبس وتولی ان جاءہ العامی وما یدریک لعلہ یزکا. آپ اس کا شان نزول پڑھ کے دیکھ لیجیے، ان آیتوں کا معنی مطلب جان کر دیکھ لیجیے. رسول نے دین کی نشر و اشاعت کی خاطر ایک عمل کیا، خلاف اولا تھا. اللہ رب العزت نے خلاف اولا کی بھی اجازت نہیں، یہ آپ کا عمل نہیں ہے. بہرحال ہم کسی اور طرف نہ نکل جائیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کی. اب جو بھائی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی ہے، تو منسوخ کیا ہوتا ہے؟ منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عمل جاری تھا، پھر اللہ کے رسول نے اس سے روک دیا، یا ایک چیز سے آپ نے منع کیا تھا پھر اس کے بعد اجازت دے دی. اب پہلے والا عمل منسوخ ہو گیا اور دوسرا عمل ناسخ ہو گیا. تو ناسخ اور منسوخ یہ دو لفظ یاد رکھو. اور پھر ناسخ منسوخ کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ وہ صحیح سند سے ثابت ہو. تیسری شرط اس کی تاریخ معلوم ہو. جیسے اللہ کے رسول نے ابتدائے اسلام میں قبرستان بلا ضرورت
جانے سے منع کر دیا تھا، ضرورت کسی کی تدفین وغیرہ کے لیے جائیں، بغیر اس کے خالی زیارت کے لیے منع ہے، نہیں جا سکتے۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی قد نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، دیکھو میں نے تم کو زیارت قبرستان سے منع کیا تھا، اب تم کر سکتے ہو، اب تم جا سکتے ہو قبرستان کی زیارت کے لیے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ ابتدا میں چونکہ لوگ شرک سے آئے تھے تو شرک سے بچانے کے لیے توحید میں مکمل اور پختہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے قبرستان کی زیارت کے لیے جانا بھی منع کر دیا۔ جب یہ لوگ توحید میں پکے ہو گئے، پختہ ہو گئے، توحید کو سمجھ گئے، شرک کو سمجھ گئے، تو اللہ کے رسول نے اجازت دی، اب تم قبرستان جا سکتے۔ تو قبرستان نہ جاؤ یہ حکم اللہ کے رسول نے منسوخ کر دیا، یعنی اس کو ختم کر دیا، اور ناسخ ہی آیا ہے فزوروها، اب تم زیارت کو جا سکتے ہو، یہ ناسخ ہے اور وہ حکم منسوخ ہے۔ احادیث صحیح ہے، مسلم شریف کی روایت، اور تاریخ معلوم ہے رسول اکرم نے ایسا کیا، متعدد صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام قبرستان کی زیارت کے لیے جانے۔ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں رفع الیدین پہلے جائز تھا، تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ وہ رفع الیدین جائز تھا، اس کی حدیث کہاں ہے؟ پھر جو اللہ کے رسول نے منع کیا کہ رفع الیدین مت کرو، وہ حدیث کہاں ہے؟ حدیث کی کسی کتاب میں صحیح تو صحیح، ضعیف اور موضوع بھی حدیث موجود نہیں ہے کہ رفع الیدین مت کرو۔ ادھر ادھر سے گھما پھرا کے اس کو ثابت کرنے کی ہمارے بھائی کوشش کریں، ضعیف اور موضوع روایات، ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے پر مستقل ایک کتاب لکھی، جزء رفع الیدین۔ بخاری شریف تو ان کی کتاب ہے ہی ایک الگ، اس کے علاوہ ایک مستقل کتاب رفع الیدین کے مسئلے پر لکھی، اور جتنے دھوکے، مغالطے، تعویلات فاسدہ پیش کرتے ہیں ان تمام کے جواب بھی دیے، اور ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی فرمایا۔ آج تک اس کتاب کا جواب ان لوگوں کے پاس موجود نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، تب جو ایسی سنت ہو جس پر امام بخاری جیسے محدث نے مستقل کتاب لکھی ہو، اور یہ کہا ہو کہ یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اس کی مخالفت رسول اکرم کی سنت کی مخالفت ہے، اور کسی صحابی سے ایسی کوئی روایت نہیں پائی جاتی، یہ دعویٰ کیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سنت کا درجہ کیا ہو۔
ابھی ہمارے پڑوسی ملک میں اس مسئلے پر دو عالموں کے درمیان نوک جھونک ہوئی. بات نوک جھونک سے آگے بڑھی اور عدالت تک پہنچ گئی. عدالت سے عدالت عالیہ تک پہنچ گئی اور دونوں حضرات نے اپنی اپنی دلیلیں پیش کی. تو وہ جو اہل حدیث عالم تھے ان بیچاروں کے پاس زیادہ پیسے تھے نہیں. اب عدالت میں مسئلہ لے جائیں تو وہاں تو پیسہ ہی پیسہ خرچ ہو، وکیلوں پر اور اس پر اور اس پر. اس اللہ کے بندے نے اپنا گھر بیچ دیا اس مقدمے کے لیے، اور پھر ڈگری انہی کے حق میں عدالت سے ہوئی کہ جو حدیث ولی صاحب نے پیش کی ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور رفع الیدین رسول اکرم کی سنت ہے، اس کی مخالفت کرنا در حقیقت رسول کی مخالفت کرنا. اور فریق مخالف کے پاس اس درجے کی کوئی روایت موجود نہیں ہے جو صاف ہو، صریح ہو، مرفوع ہو، متصل. پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی اس بات رفع الیدین کے موضوع پر، اور وہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. پورا دلچسپ مرحلہ ہے. بہرحال تو جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم کو دیکھا جب آپ نماز میں داخل ہوئے تو آپ نے رفع الیدین کیا، پھر نہیں کیا، ثم لم یعد، پھر نہیں کیا. اب آپ دیکھیے پھر نہیں کیا سے ہمارے بھائیوں نے یہ مطلب نکال لیا کہ پھر رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے یا 2 رکعت کے بعد یہ رفع الیدین نہیں کیا، حالانکہ اس کا ذکر ہی نہیں. اس رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین کیا جائے گا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے. نہیں کیا جائے گا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے. نہ کرنے کا نہ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے اس روایت. صرف اتنا سا لفظ ہے ثم لم یعد، پھر ایسا نہیں کیا. تو اس سے عوام کو یہ دھوکہ دیا گیا کہ رسول اکرم نے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے کہ پھر آپ نہیں کرتے تھے، پہلی بار کرتے تھے، پہلی بار کرتے تھے پھر نہیں کرتے تھے. بھائی جس کا اس بات کر رہے جب نفی کریں گے تو اس کی نفی کریں گے یا کسی اور چیز کی نفی ہو جائے گی؟ نہیں بات سمجھ میں آئی. تو یوں سمجھیے کہ اس بات کس کا کیا؟ جس چیز کو ثابت کیا. پہلی بار نماز میں داخل ہوتے وقت رفع الیدین کیا، ثم لم یعد، پھر نہیں کیا. پھر نہیں کیا کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جب دوسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو رفع الیدین نہیں کیا. نہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا رکوع کو جاتے ہوئے نہیں کیا، رکوع کو جاتے ہوئے نہیں کیا. یہ کہاں سے مطلب ہو گیا؟ اگر وہاں یہ ہوتا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ پھر رکوع کو گئے تو رفع الیدین نہیں کیا، رکوع سے اٹھے تو رفع الیدین نہیں کیا، تو آپ کی بات سچی صحیح تھی آپ کی بات. لیکن ایسا تو ہے نہیں حدیث.
وہاں تو صرف اتنا ہے کہ پھر نہیں کیا. پھر نہیں کیا یعنی جس چیز کو ثابت کیا پہلی بار جب نماز میں داخل ہوئے تو رفع الیدین کیا. پھر نہیں کیا یعنی جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو نہیں کیا. تو ہم کہاں کہتے ہیں کہ دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہو تو رفع الیدین کریں؟ ہم بھی تو نہیں کہتے. جی تو آپ زبردستی اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رفع الیدین منسوخ. کہاں کہتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے نام پر. انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے جو بات کہی وہ ٹھیک کہی کہ پہلی رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو رفع الیدین کیا، لیکن جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو رفع الیدین نہیں کی. تو ہم بھی کہتے ہیں رفع الیدین نہیں کرنا. ہم کہاں کہتے ہیں؟ تو جس چیز کا اثبات کیا نفی اسی کی. جس چیز کو کہا کہ ایسے کیا تو جب روکا پھر نہیں کیا تو اسی کو روکا جس کا انہوں نے ثابت ہونا ظاہر کیا تھا. یہ حدیث رفع الیدین کے خلاف، وہ رفع الیدین جس پر بحث چل رہی ہے رکوع جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے، اس کے متعلق نہیں. اور نہ یہ دلیل ہے کیونکہ اس میں ذکر ہی نہیں ہے رکوع کو جانے کا، رکوع سے اٹھنے کا. نہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نہ ان کا کوئی اور شاگرد اس کو بیان کرتا ہے. آپ زبردستی اس سے رکوع کی رفع الیدین اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع الیدین کشید کر رہے ہیں، غلط طریقے پر دھوکہ دے رہے ہیں. آپ عوام کو جھگڑے میں مبتلا کر رہے ہیں، سنت رسول پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے. تو رفع الیدین کی بحث بالکل صاف ستھری ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں، ہیل و حجت نہیں. اس بحث میں پہلے تو ہمارے بھائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ رفع الیدین منسوخ ہے. جب ان سے پوچھا گیا تو ناسخ بتاؤ. اللہ کے رسول نے کون سی اپنی حدیث میں کہا تھا کہ رفع الیدین نہ کرو؟ ہے کوئی حدیث؟ نہیں ہے. تو ناسخ کہنا غلط ہے تمہارا. بات تمہاری اپنی خواہش کی ہے اور لگا رہے ہو رسول اکرم کے ذمہ. یہ ٹھیک ہے. پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناسخ و منسوخ میں یہ ضروری ہے کہ جس چیز کو آپ منسوخ کر رہے ہو اس کا وجود پہلے ثابت کرو. وہ کہاں ہے؟ وہ کون سی حدیث میں ہے جس میں اللہ کے رسول نے پہلے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا تھا، بعد میں اس کو منع کر دیا؟ تو دونوں حدیثیں پیش کریں آپ. پھر یہ بھی بتلائیں کہ کب حکم دیا تھا اور کب منع کر دیا. اور ظاہر ہے کہ یہ آج تک نہیں بتا پائے، تو مجبور ہو کے بڑے بڑے علماء نے ان کے یہ بات لکھی، جیسے علامہ کشمیری، میرٹھی،
اور کئی علماء نے اس بات کا انکار کیا کہ رفع الیدین کی سنت کو منسوخ بتانا غلط ہے، اس کا ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہوا، وہ رسول اکرم کی سنت، ہمارا نہیں، اہل حدیث علماء کا نہیں، ان بھائیوں کا، ان کے مسلک کے بڑے بڑے علماء، جن میں سے بعض لوگوں کو امام ابو حنیفہ ثانی بھی کہہ دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو منسوخ کہنا غلط ہے۔ تو جب ان کئی علماء نے کہہ دیا کہ منسوخ کہنا غلط ہے تو اب کیا کریں؟ تو اب یہ بات نکالی کہ نہیں، رفع الیدین تو ٹھیک ہے، کیا اللہ کے رسول نے، لیکن دوام ثابت نہیں ہے، دوام ثابت نہیں، مطلب یعنی ہمیشہ نہیں کیا، تو ٹھیک ہے، وہ حدیث پیش کرو۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، نہیں، عبداللہ ابن مسعود کی حدیث سے یہ ثابت نہیں، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سارے کے سارے رفع الیدین کرتے ہیں، صحابہ کرام رفع الیدین کرتے ہیں، تابعین رفع الیدین کرتے ہیں، اور جو آپ کی زندگی کے آخری وقت میں جو صحابہ کرام آئے آپ کے پاس، ایمان لائے، آپ کے ساتھ رہے، دین سیکھنے کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے، اور جن سے رسول اکرم نے یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم رفع الیدین کرتے تھے، رکوع کو جاتے، رکوع سے اٹھتے۔ تو یہ کہنا کہ دوام ثابت نہیں ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ اور اگر ہم دیگر چیزوں کا دوام پوچھیں تو بتا سکتے ہیں؟ کیا ہاتھ باندھنے کا دوام ثابت ہے؟ بتائیے، کیوں ہاتھ باندھتے ہیں؟ دوام ثابت ہے اس کا۔ اور جو سنتیں ہیں، کیا ان کا دوام ثابت ہے؟ کوئی دلیل ہے جو ثابت کرے کہ اس پر آپ نے ہمیشگی برتی ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے، ایک دھوکہ ہے کہ دوام ثابت نہیں۔ رفع الیدین تو ثابت ہے، ابھی تو کہتے تھے کہ رفع الیدین ثابت ہی نہیں ہے، وہ بت گرانے کے لیے شروع کیا تھا، اب اتنا تو ماننے لگے کہ رفع الیدین ثابت تو ہے، دوام ثابت نہیں۔ انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب یہ مان لیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور ہمیشہ آپ نے کی ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو یہ کہہ کر بھی بہکایا جاتا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہیں چند حدیثیں یاد نہیں ہوں گی اور تم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے منہ لگتے ہو، وہ مجتہد مطلق ہیں، تم ان کی مخالفت کرتے ہو۔ تو ہم اپنے ان بھائیوں سے دو باتیں کریں۔ پہلی بات، ٹھیک ہے، ہم ایک عام آدمی، ہم مانتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مجتہد مطلق ہیں، بڑی شان کے ہیں، ہمارے امام ہیں، ہم انہیں اپنا امام ہیں۔
ہم ان کے منہ نہیں لگتے، ان کی بات کی تردید نہیں کرتے. انہوں نے خود کہا ہے کہ جو حدیث صحیح ہو وہ میرا مذہب ہے. ہم تو وہ بتا رہے ہیں، وہ یاد دلا. امام صاحب کی مخالفت نہیں کر. دوسری بات، اگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مجتہد ہیں، امام مطلق ہیں سراخوں پر، ہم کو تو کوئی اس سے اعتراض نہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ؟ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ امام مجتہد مطلق ہے یا نہیں ہے؟ آپ چار امام کو برحق مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں جی. جب مانتے ہو تو تم مقلد ہو کر تمہیں شرم نہیں آتی؟ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے منہ آتے ہو؟ تم تو مقلد بھی نہیں، تم تو مقلد ہو کر اماموں کی منہزوری کر رہے ہو، ان کی تردید کے لیے کتابیں لکھ رہے ہو. تمہارا یہ مقام ہے؟ تمہاری یہ اوقات ہے؟ نہیں، ہم تو نہیں کر رہے. رفع الیدین کے خلاف تقریریں کرنا، پوسٹر چھاپنا، کتابیں لکھنا، یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تردید نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ امام شافعی امام ابو حنیفہ کے بعد آئے تھے. آنے کے بعد انہوں نے، امام ابو حنیفہ نے اس سلسلے میں جتنی دلیلیں دی تھی سب انہوں نے جانچی، پرکھی، پڑتال کی، ایک ایک کو اچھی طرح سے اصول کی کسوٹی پر پرکھا تو یہ پایا کہ یہ چلنے کے لائق نہیں، بات صحیح نہیں ہے. تب انہوں نے کہا کہ رفع الیدین کیا کرو، رکوع کو جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، 2 رکعت کے بعد بھی، جیسے پہلے نماز میں داخل ہوتے ہوئے رفع الیدین کرتے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی صحیح صریح ثابت سنت ہے، مرفوع ہے، متصل ہے. اور اس درجے کی کوئی حدیث رفع الیدین نہ کرنے کی پائی نہیں جاتی ذخیرہ احادیث میں. تو یہ تردید کس نے کی؟ ہم نے کی. امام مجتہد نے کی، امام مطلق نے کی. تو یہ مت کہو کہ یہ بات ہم کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. یہ تو امام مطلق کہہ رہا ہے، امام شافعی کہہ رہا ہے، امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں محدثین کہہ رہے ہیں. ہم کو عوام میں یہ سب یہ غیر مقلد ہیں، یہ ان کو کیا آتا ہے، یہ جاہل ہیں. یہ آپ ہم کو جو چاہو وہ گالی دے لو، جو چاہو وہ الزام لگا دو، جو چاہو وہ بہتان رکھ دو، ہمیں سب. لیکن امام شافعی کے بارے میں کیا کہو گے؟ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہو گے؟ امام مسلم کے بارے میں کیا کہو گے؟ امام بخاری کے بارے میں کیا کہو گے؟ جو اپنی پاکیزہ صحیح ترین احادیث پر، جن پر امت کا اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد یہ سب سے صحیح ترین کتابیں، اس میں وہ رسول اکرم کے صحابہ کی صحیح صریح مرفوع متصل روایات لا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ رفع الیدین ان 4 جگہوں پر سنت ہے رسول کی. اب آپ کیا کرو گے؟ مانو گے؟ انکار کرو گے؟ مان تو لیتے لیکن تقلید نہیں ماننے دیتی. پتہ نہیں کس نے یہ کہہ دیا کہ رسول کی بات چاہے چھوٹ جائے
صحابہ کی بات چھوٹ جائے لیکن اپنے مذہب کی، اپنے مسلک کی، اپنے امام کی بات چاہے کتنی ہی غلط ثابت ہو جائے ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو ایمان کس پہ لائے ہو؟ کلمہ کس پہ پڑھا ہے؟ قبر میں کس کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے؟ قیامت میں نجات کس کی بنیاد پر ہوگی؟ یہ نہیں سوچے کبھی؟ یہ بھی سوچ لو، اور یہ سب کچھ سوچ کر ہی اپنے دل سے، ہم سے نہیں، ہم تم سے جواب نہیں چاہتے، ہم تو صرف تمہیں بتا رہے ہیں خیر خواہی میں، یہ ہمارا مسلک، تمہارا مسلک، ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں ہمارے رسول نے کیا کہا، کیا فرمایا، کیا عمل کیا، بس۔ اگر رسول کی بات مل گئی ہے، دنیا اس کی مخالفت کرے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا رسول جو کہہ رہا ہے وہی بات صحیح ہے، وہی سچی ہے، دنیا کہتی رہے، ہم کو دنیا کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے کلمہ رسول کا، ایمان رسول پر، قبر میں رسول کے بارے میں، قیامت میں رسول کی بنیاد پر نجات اور شفاعت بھی رسول کی ہی چاہتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب